ایک آج سوال میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے ہم ضرور شامل کر لیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے حوالے سے، کہ ان کی ایثار کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا، کہ اور دوسرا ان کا رمضان کیسے گزرتا تھا، اس حوالے سے بھی ضرور فرمائیں، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ یہ شو دیکھتی ہیں، تو ان کے لیے ان کی زندگی سے مثال لینا جو ہے وہ بہت زبردست ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. کیا کہیں گے؟ جی اس حوالے سے میں یہ پیش کرتا ہوں کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو جو ایثار اور سخاوت یہ آپ کی تربیت میں شامل تھی. سبحان اللہ. اور جب حضور کی زوجیت میں آئیں تو اس وقت آپ کے ایثار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جتنی کنیزیں تھیں سب کو آزاد کر دیا، اور جتنا مال تھا وہ لا کر حضور کے قدموں پر رکھ دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے آپ کو کئی بار یہ تانے بھی دیے گئے تھے کہ نعوذ باللہ کہا جاتا، آپ سہیلیاں کہتی تھی کہ اے خدیجہ تم کس سے شادی کر رہی ہو، وہ تو خود کسی کے اپنے چچا کی کفالت میں ہیں، تو آپ ان سے شادی کرو گی؟ آپ کسی رئیس سے کریں، کسی امیر زادے سے شادی کریں. لیکن آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، فرمایا کہ لیکن مجھے اس جیسا کوئی پاک باز نظر نہیں آتا، سبحان اللہ. با کردار نظر نہیں آتا، با اخلاق نظر نہیں آتا اس جیسا. اور پھر سارا مال حضور کے قدموں پہ رکھا، اور کریم آقا سے فرمایا کہ عرض کی کہ حضور اب یہ سارا مال بھی آپ کا ہے اور میری جان بھی آپ کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا. اور یہی وجہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے کہ جس وقت میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا اس وقت میرا ساتھ خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا. سبحان اللہ. اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ خدیجہ الکبریٰ کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ فرمایا کہ ان کا بدلہ میرا اللہ جو ہے نا وہ چکائے گا. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کریم آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام کی جو خدمت اپنے مال کے ساتھ کی ہے کسی اور نے اتنی خدمت نہیں کی. سبحان اللہ. تو آج بھی ایک جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو فقط نیکی جو ہے وہ نمازیں پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا نیکی نہیں، بلکہ غربا پروری بھی نیکی ہے، غریب نوازی بھی نیکی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بھی نیکی ہے. اور یہ کھانا کھلانا آپ کی طبیعت میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ آپ جتنی اپنی سہیلیاں تھیں انہیں کھانے کی چیزیں بھیجتی، تحفے تحائف بھیجتی، اور آپ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے اس طریقے کو جاری رکھا. کریم آقا خود جانور ذبح کروانے کے بعد اس کا گوشت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی سہیلیاں تھیں سب کو بھیجتے، سب کو تحفے بھیجتے. تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو نیک کام شروع کیا جائے اس نیک کام کو جاری رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت بن گئی ہے آج امت پر بھی یہ سنت لازم ہے، ضروری ہے کہ ایثار کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. اور یہاں پر یہ میں بات ایڈ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص جس طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ صدقات دیتے ہیں، تو بخودارہ جس طرح انسان مال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی جو اس کے حقدار ہیں انہیں تلاش کرنے میں بھی اتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے. اور بالخصوص جس طرح سندر فاؤنڈیشن ایک بڑا فلاحی کام کر رہی ہے، ایک گھر کے اندر کوئی مریض ہو رہا ہے اور وہ مریض گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کل حالات اتنے مشکل ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ. اپنے گھر میں کوئی مریض ہو تو اس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ادارہ کہ جو سینکڑوں لوگوں کا فری علاج کرتا ہو، سینکڑوں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، اس کے مشکل وقت میں بیماری میں ان کا ساتھ دیتا ہو، تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ایثار کو بھی ادا کریں، ساتھ ساتھ ایسے اداروں کے جو ہے نا وہ جو فلاحی کام کر رہے ہوں اور حقیقی معنوں میں کر رہے ہوں، جس طرح سندر فاؤنڈیشن یہ اپنا خدمت کر رہی ہے تو ان کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اور اگر ایسے اداروں کا ساتھ دیں گے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ مزید کام کریں گے، پریشان حالوں کے کام آئیں گے، اور جو لوگ جو ہے حقدار ہیں ان تک حقیقی معنوں میں وہ آپ کے صدقات کو خیرات کو پہنچائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ام المؤمنین کیونکہ ہماری ماں ہیں
اور اچھی اولاد وہی ہوتی ہے کہ جو ماں کے نقش قدم پر ہو. بے شک. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ان کے نقش قدم پر چلیں, اور ایثار, جذبہ ایثار سے کبھی ہمیں ایک مومن کو خالی نہیں ہونا چاہیے, بے شک. اور ہمیشہ جو ہمیں اس پر نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ایسے اداروں کا بھی ساتھ دینا چاہیے. بالکل. جیسے کہ حضرت اگر فاطمہ کی بات کی جائے تو ان کی بھی تربیت مطلب انہوں نے کی جی تھی, تو تربیت یہ سب اسی کچھ ہاں جی دکھتا تھا, اسی گوہ جیسے سے ان جی کی جھلک, ان کی ماں کی جھلک ان میں دکھتی تھی. جی جی وہی ہے بالکل. ساری تربیت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. بالکل.